ماں مجھے یہ بتاؤ کس تاریخ کو فوت؟ میں نے کہا یہ فلاں تاریخ کو فوت۔ آپ نے اپنی ڈائری نکالی بیاض جس میں آپ نے وہ وقت لکھا تھا جب سرکار تشریف لے جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں واللہ وہی دن تھا، یہاں کی تصدیق ہوئی کہ جس دن مجھے سرکار خواب میں ملے ہیں اسی دن یہاں بریلی میں فاضل بریلی کا انتقال ہوا۔ سرور عالم کے جو جان فدا کرتے ہیں، سرور عالم بھی انہیں کچھ تو دیا کرتے ہیں۔ اور حضرت صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی مفسر قرآن آپ فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو فراق میں میری عجیب کیفیت ہو گئی، بڑی محبت تھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ ان کو، اور وہ اشارے ہیں آپ کے ترجمہ کے، قرآن پاک کے اشارے اشارہ لکھی ہے انہوں نے، حاشیہ لکھا ہے۔ صدر الفاضل فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہندوستان میں مجھے چین نہیں آئے گا، تو میں نے عمرے کا ارادہ کیا، مدینہ منورہ حاضری کے لیے چلا کہ میرا درد و فراق حاضری سے، درگاہ مصطفیٰ کی حاضری سے کم ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے میں وہاں گیا، مدینہ منورہ جب میری حاضری ہوئی، مواجہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر میں درود و سلام پڑھ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ فاضل بریلوی جن کو انتقال فرمائے ہوئے 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، میں جہاں سے درود و سلام عرض کر رہا تھا مواجہ کے سامنے، میں نے دیکھا کہ مجھ سے 2 قدم آگے فاضل بریلوی کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، اور سلام پیش کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام، شمع بزم ہدایت بلا سلام۔ میں نے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں تشکر کا سپاس پیش کیا کہ یا رسول اللہ کیا حاضری ہے آپ کے دربار کی، کہ جن کی جدائی میں میں چل رہا تھا آپ کے دربار میں حاضر ہوا، آپ نے اس کا بھی علاج فرما دیا کہ فوت شدہ غلام کو بھی یہاں بلا کے مجھے ان کی زیارت بھی کرا دی اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بھی عطا فرما دیا۔ اندازہ فرمایا آپ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت کے کتنے مقبول ہیں، اور یعنی وصال کے بعد بھی، اور حضرت صدر الفاضل میں نے بالکل بیداری میں دیکھا، غور سے میں نے دیکھا کہ کہیں مجھے کوئی غلطی نہ لگے، بالکل عالم بیداری میں خواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے، میں نے بالکل مکمل طور پر غور سے دیکھا تو وہ اسی طرح ہاتھ باندھے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ گرامی قدردان، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ سے وہ بات عرض کر رہا ہوں، اب سب نے ترجمہ لکھا خالق الانسان، اس رحمان نے، اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے انسان بنایا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ جو ترجمہ ہے اللہ نے انسان بنایا، کیوں کہ یہ علماء علم کلام کہتے ہیں کہ اللہ کی جب بھی تعریف کرو نا تو صفات کمالیہ کے ساتھ کرو، سبحان اللہ، تو انسان صفت کمال ہے اللہ کی، اس کو تخلیق کیا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ انسان ظلوماً جہورا، سبحان اللہ، یہ تو قدور بھی ہے، عجول بھی ہے، سلوک بھی ہے، جہول بھی ہے، ہماری اتنی بیماریاں ہیں تو پھر کس فخر سے تعارف کراتا ہے کہ میں نے انسان بنایا؟ صفت کمال کیا ہے؟ اختصار سے بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ فرماتا ہے خالق الانسان، اس سے وہ ظلوم انسان مراد نہیں ہے کہ جس سے رب اپنا تعارف کرا رہے کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان بنایا اور اس کو ظلوم کہا، جہول کہا، پھر کیا بنایا؟ اتنا بڑا تعارف، پھر کیا بنایا؟ فاضل بریلوی کہتے ہیں ترجمہ مناسب حال یہ ہوگا کہ ہو انسان ہی لیکن ظلوم نہ ہو انسان مگر جہول نہ ہو انسان مگر فطور نہ ہو انسان ہی مگر اس میں انسانوں کے لیے جو بھی قبائے ہیں قرآن میں وہ اس میں نہ پایا جاتا ہو، سارے حسن اس کے اندر ہو، قبا کوئی نہ ہو۔ فرماتے ترجمہ اس مقام کے مناسب یہ ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے انسانیت کی جان محمد رسول اللہ کو پیدا کیا، وہ
کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خاک سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے جمع نہیں، نہیں ان کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا، تو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں۔ ہمیں شاعروں کبھی پھول کہتے ہو، کبھی ان کے قد کو سرو سے تشبیہ دیتے ہو، ارے سرو تو ایک باغ میں 100 بھی مل جائے گا، ارے ان کا قد تو بے مثل ہے، اگر ان کو پھول کہو تو ہر قسم کے پھول کا تو پورا ٹوکرا مل جائے گا، لیکن محمد تو وہ ہے کہ جن کی مثل رب نے دنیا میں پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اب ان لوگوں نے بھی ترجمے کیے، لوگ سمجھتے ہوئے ٹھیک ہے وہ مولوی تھے، یہ بھی مولوی ہیں۔ حضرت کے جو اعتقادی فتاوی ہیں ان کے بارے میں جن لوگوں کے ایمان کمزور ہیں، مولوی صاحب سے مولانا احمد اللہ مولوی صاحب ہم کو ان کے مقلد ہیں، ہم کو ان کی بات مانیں ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں مولانا شاہ احمد رضا خان اپنے ابا کو منواتے ہیں آپ سے، اپنے دادا کو منواتے ہیں، بہرائچ پٹھان ہے نا وہ اپنی نسل کو منواتے ہیں آپ سے۔ بات سمجھو، میں خاص بات عرض کر رہا ہوں بڑے میں کرم کے ساتھ اور انتہائی افسوس کے ساتھ ان لوگوں کے ذہن اور فکر کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی اس میں بات ہی کیا ہے؟ ہم ان کو نہیں مانتے، ان کو بھائی ان کو مانو یا نہ مانو، ان کے باپ دادا کو مانو، یا اعلیٰ حضرت جس کی بات منوا رہے ہیں وہ تو ہمارے آقا ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے ناموس کی بات کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ناموس مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی دین ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کی بات مانتے؟ آپ کو کوئی احسان ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کی بات مانتے؟ وہ اپنے آقا سے آپ محبت کرتے ہیں، اپنے آقا پر قربان ہونے کا جذبہ آپ کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت پر کیا احسان ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے تو کافر کہہ دیا، سب کو کافر کہہ دیا۔ میں تو سب کو نہیں کہہ دیا، جن کو کہہ دیا ہے بغیر ان کے نام لکھے۔ چار کوئی کافر کہا ہے، سب کو سب کو کافر کہہ دیا۔ میں نے کہا آپ نے پڑھا ہی نہیں، انہوں نے صرف 4 کو کہا ہے۔ رشید گوئی کو کہا ہے، قاسم ننوتری کو کہا ہے، خلیل بیٹری کو کہا ہے، اشرف علی تانوی کو کہا ہے، 4 کو، اور 4 کو جس وجہ سے کہا ہے ان کی عبادتیں لکھی۔ ایک نے یہ لکھا ہے کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے، دوسرے نے یہ لکھا ہے کہ حضور کا علم چھپایوں کے برابر ہے، تیسرے نے یہ لکھا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چوتھے نے لکھا ہے کہ اللہ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، اور ان 4 کو آپ نے کافر لکھا ہے، فتویٰ جاری کیا ہے، عبارتیں ساتھ لکھی ہیں، اور اکیلے نہیں 410 علماء حرمین اور ہندو پاک کے 410 علماء نے اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کی تصدیق کی۔ اور اس میں سارے بھائیوں نہیں مولوی ہیں ہاتھ چھوٹ گیا جناب کافر بنا دے یہ کر دے، ان میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فاضل بریلوی لفظ بلفظ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء صوفیاء ہیں، 410 علماء سوارے میں لکھدیا اٹھا کے دیکھو۔ حالت کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ڈگڑو کی بجا رہے تھے، کوئی ان کی بات سننے والا نہیں تھا۔ ان علماء نے قائل بھی بھیجے اور کہا کہ ہماری نسلیں ساری زندگی محبت میں آپ کی مقروض رہیں گی، آپ نے نہ صرف ناموس مصطفیٰ کا دفاع کیا ہے، حضرت مصطفیٰ کا بلکہ ناموس اولیاء کا، ناموس صحابہ کا، ناموس اہل بیت کا بھی دفاع کیا ہے، اور ہماری نسلیں ہمیشہ خراج عقیدت آپ کو پیش کرتی رہے گی کہ آپ نے دین کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اور 400 ساتھی نے اسلام نے، بڑے بڑے اسلام کے ستونوں نے جی اور بنیادوں نے اعلیٰ حضرت کو مجدد میعاد احمد بنا لیا۔
سے کہیے نا سبحان اللہ۔ حضرت مولانا وسیع احمد صاحب